پی اقتدار میں ہے تو یہی کانگریسیوں کی وجہ سے، ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج کانگریس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ سوچو آپ، 100 سال پرانی پارٹی آج سائیکل پر اکیلے سائیکل چلائیں گے، نہیں معلوم کون سا کانگریسی پیچھے بیٹھے گا یا سامنے بیٹھے گا، کتنے لوگوں کو سائیکل پر بٹھا کر رن کے پیڈل مارتے ہوئے جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ سائیکل چلنے والی نہیں ہے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ بہت سی باتیں کرتے تھے مگر بی جے پی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ لوگ آپ سے آ کر کہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی اگر اراکین اسمبلی 8-10 اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اتر پردیش میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال مجھ سے بھی کرتے کہ تمہارے اگر انشاءاللہ 8-10 MLA کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں میں اپنی پارٹی سے ایک ہی MP ہوں، اور جب کبھی بھی الحمدللہ غریب اور مظلوم عوام کی آواز اور حق کو بیان کرنے کے لیے تو بی جے پی کے 2 MLA مجبور ہو جاتے کھڑے ہونے کے لیے۔ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا میرے بھائی، وہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا کہ جب سہارنپور سے آپ کا MLA بن کر اتر پردیش کی ودھان سبھا جائے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مکھیہ منتری ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ میں غریبوں کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں مظلوموں کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں انصاف کی لڑائی لڑنے جا رہا ہوں۔ یہی چیز آپ کو دیکھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جو لوگ بار بار میری تقاریر پر تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا، ارے سنو ظالموں، میں کیونکہ تمہاری کانیں چاپلوسی سن سن کر تم کو عادت پڑ چکی ہے چاپلوسی کی، میں چاپلوسی کی۔ میری کیا لڑائی ہے؟ میری لڑائی سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی ہے۔ میری لڑائی سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی ہے۔ میری لڑائی کیا ہے؟ خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے۔ میرے خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے، تمہارے خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ عبادات اور عقیدت و عقیدے پر کاربن رہنے کی لڑائی ہے۔ عبادات اور عقیدے پر کاربن رہنے کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری تہذیب، زبان اور رسم خان کی حفاظت کرنے کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ عدم مساوات کو کم کرنا۔ میری لڑائی یہ ہے، میری لڑائی کیا ہے کہ ہر کسی کی بات سنی جائے، ہر کسی کی بات سنی جائے، یہ میری لڑائی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ہندوستان کے سنویدھان پر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر مکمل بھروسہ ہے، جو مجھے مذہبی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی کی ضمانت دیتا۔ ہندوستان کا سنویدھان ہم تمام کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کی بات کرتا ہے۔ میری لڑائی کیا ہے؟ میری لڑائی وہ ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان کے جو گولز ہیں، جو ہندوستان کے سنویدھان کے دستور کے مقاصد ہیں، اس کو حاصل کرنا میری لڑائی ہے۔ یہ اکیلیش سرکار اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان ہیں، اکیلیش سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے 4.5 سال میں 4,60,000 کے قریب نوکریاں دی۔ بتاؤ کتنے کو نوکریاں ملی؟ ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ۔ اکیلیش سرکار کہتی ہے 4,60,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملی۔ میرے بھائی بتاؤ کتنوں کو نوکریاں ملی؟ بتاؤ۔ تو پھر آپ کس لیے ووٹ دیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کی لڑائی ہے، اور مجلس آپ سے کیا کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کسی سیاسی آقاؤں کے چیلے نہیں ہیں، جو کسی سیاسی آقاؤں کے چیلے ہیں۔ تم کو مبارک تمہاری چمچا گری۔ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے جو لڑیں گے اپنے حق کے لیے، جو ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آؤ آپ ایک نئے دور کا آغاز کرو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو، یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریے۔
آپ نے برسوں تمام کا ساتھ دیا. ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ بی جے پی سے ڈرنا ہے, نہ ان کے ساتھیوں سے ڈرنا ہے. ہندوستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے. ہندوستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے. اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے. سماجوادی اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی. لیپ ٹاپ کیا کیا بولتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ بات کیے تھے کہ 10ویں جماعت کے بعد بچی کو 30,000 روپئے دیں گے, وہ بھی ختم, کہاں گئی نہیں معلوم. میرے بھائی, جب ایک گھر میں بیٹا باپ کا نہیں ہوا, والد کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے, آپ کیسے اس پارٹی کا ساتھ دے سکتے؟ آئیے ایک نئے دور کا آغاز کریے اور ایک نئی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں بھجائیے. بہت ہو گیا میرے بھائی, ہم نے برسوں سے ان کا ساتھ دیا, ان کو کیا کیا نہیں دیا, اپنا خون پسینہ لگا کر ان کو کامیاب کیا. میں جھانک کر دیکھو, تھوڑا اپنے گھر کے باہر جھانک کر دیکھو, تھوڑا اپنے نوجوان بچوں کی چہروں پر جھانک کر دیکھو. ان نوجوانوں کی آنکھوں میں امید ہے, ان نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. خدارا میرے بزرگوں, ان نوجوانوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. شکریہ, خدا حافظ, یا زندہ صحبت.